پاکستان میں نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی ہمیشہ سے ہی تنازعات کا شکار رہی ہیں۔ ان کے بارے میں آئے روز کسی نہ کسی بنا پر تنازع کھڑا ہوتا رہتا ہے، چاہے وہ ان کا کسی غیر ملکی جریدے کو دیا گیا انٹرویو ہو یا پھر اسرائیل فلسطین تنازع پر دیا گیا بیان۔ ایسا ہی کچھ پیر کے روز بھی ہوا جب پنجاب نصاب اور ٹیکسٹ بک بورڈ نے معاشرتی علوم کی کتابوں کا سٹاک مبینہ طور پر ان کی تصویر شامل ہونے کے باعث قبضے میں لینا شروع کر دیا۔ اس کتاب میں پاکستان کی اہم شخصیات کی فہرست میں جہاں 1965 کی جنگ میں نشان حیدر کا اعزاز پانے والے میجر عزیز بھٹی سمیت دیگر نامور افراد کی تصویر موجود ہے، وہیں سن 2014 میں نوبل انعام پانے والی ملالہ یوسفزئی کی تصویر بھی موجود تھی۔ ناظرین، کیا ملالہ پاکستان کی ہیرو ہے؟ اور کتاب سے ملالہ کی تصویر کے معاملے پر جیو نیوز کے ایک پروگرام میں معروف تجزیہ کار حسن نثار کی صحافی ریما عمر اور صحافی شہزاد اقبال کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ ایک طرف ریما عمر اور شہزاد اقبال تھے جو ملالہ کو ہیرو ثابت کرنے میں تلے ہوئے تھے، دوسری طرف ارشاد بھٹی اور حسن نثار نے میں نہ مانوں کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ ان کے درمیان بڑی ہی دلچسپ گفتگو ہوئی جو ہم آپ کو بتائیں گے۔ جب حسن نثار سے سوال کیا گیا کہ کیا ملالہ پاکستان کی ہیرو ہے، جس پر حسن نثار نے جواب دیا کہ ہیرو کی ڈیفینیشن اور ہوتی ہے۔ انہوں نے انگریزی کا ایک محاورہ سناتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر عظیم ہوتے ہیں، کچھ محنت سے عظمت حاصل کرتے ہیں اور کچھ پر حالات عظمت تھوپ دیتے ہیں۔ ملالہ کا تعلق تیسری قسم سے ہے۔ حسن نثار نے مزید کہا کہ ہیرو وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں فیض نے کہا تھا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ حسن نثار نے ملالہ کے واقعے کو ایک حادثہ قرار دیا اور کہا کہ خوش قسمتی سے ملالہ بچ گئی، اسے ریسکیو کیا گیا اور ایک خاص نقطہ نظر کو پروموٹ کرنے کے لیے اس بچی کو انہوں نے انکریج کیا۔ پاکستان کے بچے ابھی اس لیول تک نہیں پہنچے کہ وہ ہیرو یا ویلن کا انتخاب کر سکے۔ جب یہی سوال ارشاد بھٹی سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ کتابوں کو ضبط کیا گیا، کیا اس سے ملالہ ختم ہو جائے گی؟ کیا اس سے ملالہ سے نوبل پرائز واپس لے لیا جائے گا؟ کیا اس سے ملالہ کی شخصیت ختم ہو جائے گی؟ یہ جیلس قوم ہے، ناشکری قوم ہے۔ اس ملک میں قائد اعظم کو کافر اعظم، فاطمہ جناح بھارتی ایجنٹ، لیاقت علی خان قتل ہوئے اور بھٹو کے جنازے میں 20 لوگ تھے۔ بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رزق تھی، مشرف غدار ہے، عمران خان پاگل خان ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا حال اس ملک میں آپ کے سامنے ہے۔ یہودی ایجنٹ اور دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والا موہرا، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا الزام لگائے گئے۔ ارشاد بھٹی نے مزید کہا کہ میرے لیے ہیرو اعتزاز تھا جس نے اپنی جان قربان کر کے دہشت گرد کو اسکول میں جانے سے روکا، جس کی وجہ سے باقی سارے بچے بچ گئے۔ میرے لیے ہیرو بلور خاندان ہے جن کے پاس ملک چھوڑنے کا آپشن موجود تھا لیکن پھر بھی انہوں نے ملک نہیں چھوڑا اور ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے، اور کہا کہ میرے لیے ہیرو 75,000 وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ ناظرین، جب یہی سوال صحافی شہزاد اقبال سے پوچھا گیا تو وہ جذباتی ہو گئے اور کہا کہ ملالہ نہ صرف ہیرو ہے بلکہ سپر ہیرو ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، اور شرم آنی چاہیے جنہوں نے اس قسم کا پروپیگنڈا کیا اور کتابوں کو ضبط کر لیا گیا۔ اور جب یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ تھا تو یہ کس قسم کا ایکسیڈنٹ تھا؟ اس بچی کو پتہ تھا کہ میں طالبان کے خلاف بات کر رہی ہوں۔ حامد میر کا پروگرام اٹھا کر دیکھ لیں جس میں وہ طالبان کے سامنے کہتی ہے کہ ہم سے تعلیم کا حق نہ چھینا جائے اور لڑکیوں کے اسکولوں کو بند نہ کریں، اور جب اسے کوئی گولی آ کر مارتا ہے تو یہ ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ دہشت گردی ہے۔ شہزاد اقبال نے مزید کہا کہ جب پسٹل دکھا کر موبائل فون چھین لیا جاتا ہے تو آپ کی ہمت نہیں ہوتی آگے سے بات کرنے کی۔ شہزاد اقبال نے مزید کہا کہ ملالہ کو اس کی ماں کہتی تھی کہ اپنی کتابیں چھپا کر جاؤ، طالبان نہ دیکھ لیں، تو وہ آگے سے کہتی تھی کہ جب طالبان اپنی بندوقیں نہیں چھپاتے تو میں اپنی کتابیں کیوں چھپاؤں؟ آج بھی میں اپنی بیٹی کو بتا رہا تھا کہ ملالہ کی کیا قربانیاں ہیں۔ تم لکی ہو، ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہی ہو، لیکن سوات میں وزیرستان میں یہ سہولت نہیں تھی جب ملالہ ان کے حق کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ شہزاد اقبال کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں ایسے اسکول موجود ہیں جن کو ملالہ فنڈ کرتی ہے، لیکن ان اسکولوں کا نام نہیں بتا سکتے کیونکہ خطرہ ہے کہ ان اسکولوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ہم ویسٹ کی گاڑیاں، موبائل، سب کچھ استعمال کرتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن جب وہ کسی کو ایوارڈ دیں گے تو ہمیں مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ پولیو کے لیے قطرے بھیجیں گے یا پھر کرونا کی ویکسین، ہمیں اس بات پر تکلیف ہوتی ہے۔ ناظرین، شہزاد اقبال کی بات کا جواب دیتے ہوئے حسن نثار نے کہا کہ وہ 2 گینگز کی ہٹ لسٹ پر تھے، میں بھی ان کی گولی کا شکار ہو سکتا تھا، میں نے بھی اپنا سٹانس تبدیل نہیں کیا، تو کیا میں ہیرو بن جاتا؟ ہیرو کی ڈیفینیشن اور ہوتی ہے، دہشت گردی کے نشانے سے ہمدردی ہو سکتی ہے، ہیرو کہلوانا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ قحط ہے تو ہم ہر دوسرے بندے کو ہیرو کہنا شروع کر دیتے ہیں۔
جس پر شہزاد اقبال نے حسن نثار کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ گولی لگنے کے باوجود اس کا زندہ بچ جانا اس وجہ سے اس کو ہیرو نہیں کہتے، بلکہ جس کاز کے لیے وہ کھڑی تھی اس وجہ سے اسے ہیرو مانتا ہوں۔ اگر ملالہ کو ہیرو نہ مانے تو بتا دیں پھر کس کو ہیرو مانے؟ کیا ملا فضل اللہ، ملا عمر یا پھر احسان اللہ احسان کو ہیرو مانے؟ جو بچیوں کے اسکول تباہ کر رہے تھے کیا ان کو ہیرو مان لیں؟ ناظرین، جب یہ سوال ریما عمر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا، بلکہ طالبان نے ملالہ کو خاص طور پر نشانہ بنایا تھا اور اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ ملالہ بچ گئی۔ ریما عمر کا کہنا تھا کہ ملالہ ہیرو کی ڈیفینیشن پر پورا اترتی ہے۔ جب وہ 12 سال کی تھی تو بچیوں کی تعلیم کے لیے لکھتی تھی، بولتی تھی۔ اسے اس بات کا پتہ تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، پھر بھی اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ ریما عمر نے مزید کہا کہ اگر وہ کسی اور ملک میں اس وقت ہوتی تو ان کے لیے ایک ہیرو ہوتی۔ پاکستان میں ایک سوچی سمجھی مہم کے تحت اسے متنازع بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، آخر میں ارشاد بھٹی نے جواب دیا اور کہا کہ ہیرو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگ جاتا، جان لیتا ہے یا پھر جان دیتا ہے۔ ناظرین، ان تمام لوگوں کی کنورسیشن آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہے۔ آپ لوگوں کی اس معاملے پر کیا رائے ہے؟ کیا ملالہ یوسفزئی ہیرو ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔